بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ورثہ مقدسہ جسے انبیاء کرام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح القدوس کے ہمراہ سفر معراج پر گئے، جس دھرتی پر سیدہ ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ جی ہاں، وہی پر عظمتوں اور شوکت زیتون کے درختوں سے آراستہ و بیراستہ، سرسبز و شاداب بقائے ارض، جہاں نشانے قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جس کے فاتح اول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس کے در و دیوار میں ایوبی کی تکبیر سنی، جہاں خیر کا نور پھیلنے والے اور شر کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم معرکہ برپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ آیتہ 19 کوتوں کے زیر نگین قبضہ ہے۔ موضوع مابین ظالم کے زیر سایہ اور ضم گزر شدہ 6 اشروں سے مسلمانان فلسطین کا جانی، مالی اور اقتصادی استحال میں مصروف عمل ہے۔ عیش و عشر میں پڑے مسلمان حکمران ان شک و سیری کی زنجیروں میں ایسے جکڑے ہیں کہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پاک کو ہی بھلائے بیٹھے ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعات کی تشبیہ ایک جسم سے دی ہے۔ بدن کے اثر کی ایک تکلیف پورے جسم میں سرایت کرتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کے سرستے ہوئے ناسوروں پر کوئی اینکر، کوئی وزیر مشیر اور کوئی صاحب پرسن بات نہیں کر رہے؟ آئیں ان چھپتے سوالوں کے جواب کے تناظر میں بقائے نور کی قدیم تاریخ پر ایک زائرانہ نظر ڈالیں، جو شاید ہمارے خوابیدار دلوں کو بیدار کر دے، قوم عمل کے مہیا کر جائیں۔ محلہ وقوع کے اعتبار سے فلسطین پر عظم ایشیا کے مغرب میں بحرین موسط کی جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کل مشرق وسطی بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہے۔ جنوب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب میں بحر مسطوط کا طویل ساحل ہے۔ فلسطین کا رقبہ حلفا اور غزہ سمیت 28,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ فلسطین کے طبی جغرافیائی علاقوں میں فلسطین کا طویل ساحل، جو ناورہ سے لے کر رفح تک جنوب میں پھیلا ہوا ہے، سر فہرست ہے، جس کا قرض 19 سے 18 کلومیٹر تک کا ہے۔ اس ساحل کے مشہور شہروں میں تلقرم، خان یونس، رملہ، آقا، یافا اور غزہ ہیں۔ اسرائیل نے اپنا دارالحکومت بھی یافا شمال میں بنایا ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں میں نبلس، کرمل، خلیل اور القدس کے پہاڑی سلسلے مشہور ہیں۔ واضح رہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر آباد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ وہ قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد اقصی اور قبطہ الصحراوی اس شہر کی زینت و رونق ہے۔ علاقوں میں نقاب اور اگروار کے علاقے شامل ہیں۔
اگروار فلسطین کا مشرقی علاقہ ہے جسے دریائے اردن کاٹتا ہے، اور بحرمت بھی اس کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے میں ریحان نامی شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ قدیم زمانے میں یہ سرزمین ارض کنعان کے نام سے پہچانی جاتی تھی، کیونکہ کنعانیوں نے 2500 قبل مسیح میں جزیرہ العرب سے ہجرت کر کے اس علاقے میں سکونت اختیار کی۔ قدیم زمانے میں یہ سرزمین ارض کنعان کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ پرستی قبائل نے 1200 سال قبل مسیح میں ارض کنعان پر حملہ کیا اور غزہ اور یافا کے درمیان ساحلی علاقے میں قیام کیا۔ کنعانیوں اور کریتی قبائل کے اردغام سے اس پورے علاقے کے لیے فلسطین کا نام استعمال ہونے لگا۔ تقریباً 300 سال قبل مسیح میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے اور شام کے راستے سے ہوتے ہوئے سرے زمین قدوس کی جانب چل پڑے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے، اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور میدان سے الٹے پاؤں نہ پلٹ جاؤ کہ خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، کیونکہ وہ لوگ عمالقہ سے الجھانا اور جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے جو کہ اس سرزمین پر رہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے، ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جنگ کیجئے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک ان لوگوں پر اس شہر میں داخلہ حرام قرار دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اب ان پر 40 سال حرام کر دیے گئے ہیں، یہ زمین میں چکر لگاتے رہیں گے، لہٰذا تم اس قوم پر افسوس نہ کرو۔ یہ بات دیگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور اس قوم کے 30 سال تک میدان سیام سرگردہ رہی۔ اس دوران میں پرانی نسل کا خاتمہ ہو گیا اور نئی نسل وجود میں آ گئی، جس کی سربراہی یوشش بن نون علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے نئی نسل کو بیت المقدس میں داخل ہونے پر اکسایا۔ مقدس سرزمین میں داخل ہوتے وقت ریحا کے مقام پر عمالقہ کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی اور ان کو شکست دینے کے بعد وہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ یو علیہ السلام کی وفات کے بعد از حضرت لطوب اور ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے 30 سال تک ان کی سربراہی کی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ مقرر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جنہوں میں یہودا جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا، شمال میں اسرائیل جس کا مرکز شکین تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول نے شام میں موجودہ شام اور فلسطین جو شامل تھے ان کی جانب لشکر روانہ کیا، جو کہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ اختلافات پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ لشکر واپس بلا لیا گیا۔ بالآخر خلیفہ دوم کی خلافت کے زمانے میں بیت المقدس کے رہنے والے اور خلیفہ دوم کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے شہریوں کے مطالبے پر حکم دیا کہ کسی یہودی کو بیت المقدس میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں وہاں کے عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ فلسطین پر مکمل قبضے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں پر سکونت پذیر ہو گئے۔ غیر عرب لوگ بتدریج عرب قبائل میں ضم ہو گئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ خطہ مکمل طور پر ایک عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ عمل یوں کے زمانے میں فلسطین دمشق کے تابع ہوا۔ اس زمانے کے باقی معیند تعمیراتی آثار میں سے ایک قبۃ الصغریٰ ہے جسے عبد الملک بن مروان کے حکم پر 80 ہجری میں تعمیر کیا گیا۔ عباسی دور میں فلسطین عراقی حکومت کے متحد رہا اور بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان ایک جنگ بھی اسی علاقے میں لڑی گئی جس میں عباسیوں کو فتح حاصل ہوئی اور فاطمیوں کی خلافت کے دوران یہ علاقہ مصر کا حصہ بنا۔ اگرچہ سلجوقی حکومت کا دائرہ ایشیا صغیرہ، شام اور فلسطین تک پھیل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو مسلمانوں سے چھین لیں۔ اس لشکر میں اپنے آنے والے راستے میں کئی مسلمان شہروں کو تباہ و برباد کر دیا گئی تھی، اس لیے وہ عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں 1099 میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بالآخر 1291 میں مسلمان کی کامیابی کے ساتھ نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ بتدریج فلسطین پر سے عثمانی کنٹرول کم ہوتا چلا گیا اور سلطان کی جانب سے مضبوط مصری حاکموں نے، جو خود کو خدایوں کہلواتے تھے، فلک کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد کی فلسطین کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطین ایک اسلامی اور عرب سرزمین رہی ہے، اور یہودیوں کے اس دعوے کو نفی کرتی ہے کہ سرزمین یہودیوں سے متعلق ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔